شاہ جی، جب انڈیا نے ایک بہت بڑا اس پر مک اپ کیا، اور وہ مک اپ یہ تھا کہ انہوں نے دوبارہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا، اور ہم نے خود بھی سسپینڈ کر دیا شملہ اکارڈ. لیکن چائنا میں دیکھیں، میں نے 2 دن پہلے اپنے شو میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں یہ چومکھی لڑائی ہو گئی ہے. جب انہوں نے 370 اڑایا، 35A اڑایا، تو خالی یہ کشمیر، پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ نہیں رہا، چائنا کا بھی آ گیا، بیکاز ان کا لداخ اس تمام ایریے پہ کلیم ہے، اور انہوں نے اپنی یونین ٹیریٹریز بھی 2 بنا دی. اور آج انہوں نے کر دیا اروناچل پردیش میں، ناظرین انہوں نے اس کے چائنیز نام آج ایشو کر دیے ہیں، اس ایریے کا بھی، اور 25-26 لوکل جگہوں کے نام بھی آ گئے ہیں. سو چائنا از فل انوالوڈ. لیکن ایک چیز بڑی مزدار شیئر کروں گا، کئی باری یہ اسکرپٹ یا موویز بڑی پروفیٹک ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں نا فیوچر پریڈکٹ کرتی ہیں. 1999 میں ایک بڑا زبردست سیریز چلی تھی ویسٹ ونگ کے نام سے. اس کی ایک ملاقات کا تھوڑا سا کلپ آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں دکھایا کہ چائنیز ایمبیسڈر اور امریکن صدر آپس میں بات کر رہے ہیں، اور مسئلہ کشمیر پہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن جو چائنیز نے اس اسکرپٹ میں کہا وہ ایگزیکٹلی اس دفعہ ہوا. ذرا سنیں. Mr. Ambassador. Good evening, Mr. President. Thank you for seeing us so late and on such short notice. Thank you. Good evening, Leo. Good evening. Please sit down. Thank you. Mr. Ambassador, it is crucial that we join together to bring about a ceasefire and then a pullback in Kashmir before this conflict takes another escalating step. Mr. President, we have every hope for your success. You do? Yes, sir. Thank you. However, I've been instructed by Beijing to inform you that under no circumstances will China allow India's aggression against Kashmir, as it only intensifies the threat of Indian aggressors on our own border. David, are you suggesting that China might intervene? The Indians must be stopped, Leo. Of course, China would like to see a peaceful solution, but we are prepared to use whatever force is necessary. Well, this just keeps getting better and better. پروین سونی کی باتیں نہیں سنتے. اس نے 8 سال پہلے کہا نہ پنگا لینا، چائنا تمہیں ٹھوک دے گا. پھر 3 سال پہلے اس نے کہا کہ اگر پھڈا ہوا پاکستان آرمی ملٹری کنونسلی آؤٹ. نریندرا مودی نہ اپنے بندوں کی باتیں سنی ہے، فلمیں کو یہ ویسٹ ونگ ہی دکھا دیتے، شاید کوئی ہو جاتا. کرے گا کچھ؟ سب سے بڑی بات یہ ہے بنیادی طور پر مالک صاحب جو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، فنیٹک کسی بھی نوعیت کا Exactly. کسی بھی ریلیجن کا اس نے لبادہ اوڑھ رکھا ہو، اس میں وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے. آپ تو ابھی ذکر کر رہے ہیں چین کا. بنگلہ دیش. میرے پیارے بھائی، گزشتہ 6 دنوں سے مودی کے اتنے پیارے دوست جانے جگر جن کے ساتھ جفیاں پپیاں کبھی ہاؤڈی موڈی اور کبھی گجرات آ رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ ان کی چھیڑ بنا لی ہے کہ میں نے ایٹمی جنگ رکوائی، میں نے ایٹمی جنگ رکوائی، میں نے ایٹمی جنگ رکوائی. گریٹ کنٹریز، میں نے جنگ رکوائی. ایک مرتبہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کو ہمت نہیں، یہ جے شنکر صاحب ویسے بہت پڑھے لکھے بڑے فارن سیکرٹری، آپ بھول گئے ہیں ان کے والد صاحب ہندو طبع کی فلسفی کو انگریزی میں پروموٹ کرنے والے یعنی افراد میں سر فہرست رہے ہیں. عرض میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو سب سے پہلے کلپ چلائی تھی وہ فرمانے لگے کہ جی ہم نے پاکستان کو انفارم کیا تھا. میں ایک پاکستانی کے طور پر مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کس پاکستانی کو یہ کنوے کیا اور وہ خاموش رہا، اور ہم مطالبہ کریں گے کہ اس کو چوک میں لٹکا دیا جائے. بھائی آپ کیسے کسی ملک کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بطور ریاست ناکام رہے ہیں دہشت گردی کو روکنے میں، لہٰذا جو کام آپ سے نہیں ہوا مسٹر مالک وہ ہم کر رہے ہیں. اور ہم اتنا ڈیپ جا رہے ہیں بہاولپور، مرید کے اینڈ مظفر آباد. یعنی سچ این انسلٹنگ پرپوزل. لیکن اس کے پاس وچ کنٹری کین نہیں، اگر ہے تو اپنا ٹرانسکرپٹ دے دے. آج کے زمانے میں تو ڈیجیٹل یار میرے بھائی ٹریجیکٹریز ہوتی ہیں. یہ تو کرنے کے بعد اب ان کے پاس، میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں، مسٹر مودی اس وقت وہی ہیں جہاں پہ پنڈت نہرو 1962 میں چین کے ساتھ
کھولا ہوا نے. کیوں؟ ان کے بیسک یعنی سیلنگ پچ کیا تھی مودی کی کہ آئی ول برنگ فارن انویسٹمنٹ. اب آج جو ہے وہ مودی وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے ایپل والوں کو کہ چھوڑو یار تو لے جاؤ. بات یہ ہے کہ آلریڈی دیکھیں بھائی میرے، جو ایپل نے یہ فیصلہ کیا کہ جی 20% آئی فون جو ہیں وہ انڈیا میں بنیں گے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی کو $16-17 ارب، 80% کمپوننٹس وہ اب بھی چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ پاگل ہے؟